اس آپ کا نے حل جو کیا باتیں ہونا کی وہ چاہیے بہت پاشا خوب صاحب؟ کی، میں آپ لیکن سے بھی آپ اس کے اوپر رائے چاہوں گا، کیونکہ یہ مسائل جو ہیں، یہ جو ابھی راجہ صاحب نے بھی گنوائے ہیں، سارے آبویسلی ہمیں سب کو معلوم ہے، حل نہیں معلوم، یا معلوم ہے تو اس کے اوپر وہ راہ ہم نکال نہیں پا رہے، کیسے نکالیں وہ راہ؟ ملک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے، سیاستدانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اور کی بھی ہیں انہوں نے، لیکن اتنا زیادہ ملائن کیا جاتا ہے میڈیا میں ادروائز کہ سیاست کو ایک آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ جو 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 ایسا درخت بنا دیا ہے کہ جس کو چھونے سے خدا نخواستہ کوئی الرجی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اور بدنامی اتنی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ جب دوسری طرف دیکھیں، ایسے بھی عناصر ہیں کہ جنہوں نے اس سے زیادہ کرپشن بھی کی ہے، زیادتی بھی کی ہے، اور وہ مثلا جو بھی اقتدار کے جو طاقت کے جو سرچشمے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جس اب کا نام لیتے لیتے آپ رک گئے ہیں اب نا، اب پاکستان اب میں ایک اور المیہ پتہ کیا ہے؟ اب میڈیا والوں کو سیاستدانوں پہ تنقید کی کافی آزادی ہوتی ہے۔ آسانی ہے نا، جنرل میں وہی کہہ مشرف رہا ہوں دور نا۔ میں ایک وہ کوئی یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو انہوں نے جرنلسٹ انٹریکشن کے لیے بلوا لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ میڈیا کو بات کرنے کی آزادی ہے؟ تو ہمارا ایک ساتھی تھا، تو اس نے کہا ہاں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کے اب خلاف۔ لیکن ابھی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، ایک اسی سیکوینس سے، ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں یہ صورتحال ہوئی کہ لٹریسی کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں اسی کو لے رہا ہوں کہ جو سکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو گئی، یہ پالیسی آ گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ صرف انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کے اخراجات اس میں زیادہ آ رہے ہیں، لہذا اس کو پرائیویٹائز کر دیں؟ دوسری طرف جو خواندگی کی شرح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی اور ڈاؤن ہو جائے گی، کہ جو غریب کا بچہ 20 روپے دے کے اسکول میں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو پھر 500 یا 1000 روپے مہینے میں دینا پڑے گا، تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ تو پھر جس کے 3 یا 4 بچے ہیں، اس نے پھر اسکول نہیں بھیجنا، اس نے اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں جو مزدوری وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ لگا دینا اصل ہے۔ میں ہماری جو میں منفی رجحانات کا ایک اثر یہ ہے کہ ہمیں سٹیل ملز کو بیچنا تھا، تو سٹیل مل پتہ چلا بہت اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اس کو بیچا تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا تھا، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ تو جہاز چلے گئے، بھائی کسی اور کو دے دیے تو کیا ہوگا، وہ جہاز ہے ہی نہیں ظالم کے پاس اڑانے کے لیے، بھائی جس کو آپ نے کرنا ہے اس کو کریں، اور اس لیکن کو کرو، جان خدا چھڑاؤ را اس سے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں۔ میں اب انہی سکولوں کو آپ نے دانش سکول کنورٹ کرنے کی کوشش کی، بھائی کیوں؟ اگر دانش سکول آپ نے بنانا ہے تو آپ سیپریٹ بنائیں، پراپرٹی بھی، اراضی بھی ہے وہاں پہ، اس کا سٹرکچر بنا دیں۔ آپ اس سکول کو جس میں 1200 یا 1500 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ دانش سکول میں کنورٹ کر کے، تو وہ صرف اور صرف میرٹ پہ داخل ہوں گے، اور وہ بچے جو تھرڈ ڈویژنر ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے مارکس اگر 5ویں کلاس کا بورڈ کا ہوتا ہے یا 10ویں کا ہوتا ہے، اور ان کے پاس پیسے، وہ تھرڈ ڈویژنر ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں۔ سر تو بعض یہ چیزوں ایسی میں چیزیں ہیں جو ہماری پالیسیز میکر جو ہیں ان کو بعض سوچنی چیزوں میں پڑیں گی۔ ہماری پرائرٹیز ہیں ہی غلط ہیں۔ آج کل اگر بچوں کو آپ جا کے سوشل سائنس میں ماسٹر کروا دیں نا، یہ سوشیالوجی کے اندر ماسٹر کروا دیں تو اس کو نوکری نہیں ملتی، اسلامیات میں ماسٹر کروا دیں اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ آپ اس کو یہ جرنلزم میں ڈگریاں بانٹی ہیں، یونیورسٹیوں نے پیسے کمائے ہیں، لوگوں کے والدین نے بچے خراب کریے ہیں، ڈھیروں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، اب سڑکوں پہ جاب نہیں ملتی۔ ایسے تو ہی جو جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہماری ایجوکیشن ہے ہی نہیں، ہے ہی پہلے تو نہیں۔ وہ چھوڑ دینا، اسی میں خرابی۔